بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، یہ جملہ ہمارے ہاں بہت عام ہے، اگرچہ یہ جملہ بھی قابل تعویل ہے کہ آسمان سے مراد لوح محفوظ ہے اور بننے سے مراد تقدیر میں لکھا ہونا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد جگہ مخلوق کے متعلق جوڑا جوڑا بنانے کا ذکر کیا ہے۔ انسانوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے اسی کی جنس سے ہی عورتوں کو پیدا کیا تاکہ ایک دوسرے سے شادی کر کے جوڑا جوڑا بن جائے اور ایک دوسرے کے راحت و سکون کا باعث بن جائے۔ اگر مرد و عورت کی جنس الگ الگ ہوتی، مثلاً مرد انسانوں میں سے اور عورتیں حیوان میں سے، تو پھر ایک دوسرے کا جوڑا بننا اور قلبی سکون ملنا ناممکن تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اسی کی جنس سے بیوی اور عورت کو بھی اپنی ہی جنس سے شوہر دیا۔ پھر اللہ نے ہمیں جوڑے بننے اور زندگی گزارنے کا سنہرا اصول بھی دیا، جسے شادی کہتے ہیں، مگر لوگ جس مفہوم میں استعمال کرتے ہیں، اس سے وہ سارا معاملہ تقدیر پر ڈال دیتے ہیں اور اپنی غلطی کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ میاں بیوی میں اختلاف شیطان کا پسندیدہ کام ہے اور یہی رشتوں کو خراب کرتا ہے۔ سب سے بڑی بات جو ان رشتوں سے متعلق ہے، جو چل نہیں پاتے، کہ بعض اوقات اللہ انسان کو نہ صرف انسان کے ذریعے سے آزماتا ہے، بلکہ کئی بار ہم جب نامناسب لوگوں سے ملتے ہیں تو اصل میں اللہ ہماری تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی دوسری شادی پہلی سے زیادہ کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ ان باتوں پر جن پر پہلے صبر نہیں ہوتا تھا، دوسری بار میں بغیر محنت کے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم مشکل حالات سے گزر کر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کسی کا شوہر یا بیوی کا غلط ہونا اس انسان کو بذات خود غلط نہیں کرتا، جیسے بی بی آسیہ فرعون کے گھر میں رہ کر نرم طبع تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نبی کے گھر میں نرمی سے محروم تھی۔ بس ایک دعا جو قرآن نے ہی بتائی ہے، مسلسل پڑھیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں کے لیے تختہ مشق نہ بنانا۔ آمین یا رب العالمین۔ سبسکرائب ماسٹرز ان اکیڈمی 2.0۔